إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا جہاں میں ہر کوئی یہ جانتا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ہر مذہب کا انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ہر کسی کو موت آنا ہے، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ہم پر احسان ہوا، یہ ہم پر کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسا دین دیا، ہمیں ایک ایسی شریعت دی، ہمیں ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جس کے ذریعے سے ہمیں یہ علم پہنچایا گیا کہ انسان کی موت کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیسے حالات پیش آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر کسی کو موت رکھی ہے، ہر کسی کے مقدر میں موت کو رکھا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ہر قسم کے ہر قوم کے لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہر کسی کو موت آنی ہے، چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، چاہے بادشاہ ہو چاہے غلام ہو، چاہے آقا ہو یا غلام ہو، چاہے بادشاہ ہو یا وزیر ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، چاہے محل میں رہنے والا ہو یا جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ہو، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور جب موت آتی ہے تو بڑے سے بڑے انسان کو میت کہا جاتا ہے، بڑے سے بڑے بادشاہ کو میت کہا جاتا ہے۔ یہی انسان کی حقیقت ہے۔ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا محتاج ہے۔ سارے جہاں کا مالک میرے اللہ ہے، وہ اللہ ہر کسی کو پالتا ہے اور خود پلنے سے پاک ہے، وہ ہر کسی کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے، وہ ہر کسی کو سلاتا ہے اور خود سونے سے پاک ہے، وہ ہر کسی کو جلاتا ہے اور خود جینے سے پاک ہے، وہ ہر کسی کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے، وہ ہر کسی کو باپ دیتا ہے اور خود باپ سے پاک ہے، وہ ہر کسی کو ماں دیتا ہے اور خود ماں سے پاک ہے، وہ ہر کسی کو اولاد دیتا ہے لیکن خود اولاد سے پاک ہے، وہ ہر کسی کو روزی دیتا ہے اور خود روزی سے پاک ہے، وہ ہر کسی کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے، وہ ہر کسی کو پلاتا ہے لیکن خود پینے سے پاک ہے، وہ ہر کسی کے لیے گھر دیتا ہے لیکن خود گھر اور مکان سے پاک ہے۔ میرا اللہ واحد اللہ ہے جو ہر چیز سے پاک ہے۔ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ہے، وَاللَّهُ الصَّمَدُ ہے، وَلَمْ يَلِدْ ہے، وَلَمْ يُولَدْ ہے،
ولم یکن لہ کفوا احد ہے، وہی اللہ ہے جو ہم تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، جو ہم تمام لوگوں کا اللہ ہے، جو ہم تمام لوگوں کا پالنہار ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں روزی دی ہے، اسی نے ہمیں حیات دی ہے، اسی نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا ہے، اسی نے ہمیں جینا سکھایا ہے، اسی نے ہمیں پالا ہے، اسی نے ہمیں پروان چڑھایا ہے، اسی نے ہماری ہڈیوں میں طاقتیں دی ہیں، اسی نے ہمیں دیکھنے کی طاقت دی ہے، اسی نے ہمیں سننے کی طاقت دی ہے، اسی نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے۔ اگر اللہ مجھے بولنے کی طاقت نہ دیتا تو میں آپ کے سامنے کچھ نہیں بول پاتا، اگر اللہ ان ہاتھوں میں طاقت نہ دیتا تو ہم کوئی کام نہ کر پاتے، اگر اللہ ان پاؤں میں طاقت نہ دیتا تو ہم کہیں بھی چل نہیں سکتے، کہیں پھر نہیں سکتے۔ قربان جاؤں میرے اللہ کی قدرت پر، اللہ نے ہمیں بنایا بھی ہے، اللہ نے ہمیں پروان چڑھایا بھی ہے، اللہ نے ہمیں ماں باپ بھی عطا کیے ہیں، اللہ نے ہمیں علم بھی عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں روزی بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں حیات دی ہے، اور یہی اللہ ہے جو ہمیں موت بھی دیتا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی ایک امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے، یہاں پر ہم امتحان دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو یہاں پر ایسے جینا چاہیے جیسے کہ ہم کسی امتحان کے لیے آئے ہیں۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ محترم سامعین کرام، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے غلام ہو، چاہے آقا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ موت جوان کو بھی آ سکتی ہے، یہ موت بوڑھے کو بھی آ سکتی ہے، اور یہ موت بچپن میں پیدا ہونے والے بچوں کو بھی آ سکتی ہے۔ موت سے کوئی بچ نہیں پاتا، موت سے کوئی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، موت ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ تھی، یہ دنیا ہمیں گزارنے کے لیے دی گئی تھی، ہمیں یہاں پر زندگی گزارنا ہے، یہاں پر زندگی گزارتے ہوئے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو تیار کرنا ہے، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جنت کو تیار کرنا ہے، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا سامان تیار کر لینا ہے، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے منکر نکیر کے سوالات کی تیاری کر لینا ہے، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے قبر کی منزل کی تیاری کرنا ہے، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضری کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ لیکن شیطان مردود جو ہے وہ ہمیں بھٹکاتا ہے، وہ ہمیں راہ راست سے ہٹاتا ہے، یہ دنیا کی رونقیں دکھاتا ہے، یہ دولت اور عزت کی ہوس دکھاتا ہے، یہ دولت کا نشہ ہم پر چڑھا دیتا ہے، یہ مال و دولت کا نشہ ہم پر چڑھا دیتا ہے، یہ دنیا کی رونقوں میں ہمیں ڈبو دیتا ہے، اور یہ دنیا کے دھوکے میں ہمیں ڈال دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھنا، یہ دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ایک دنیا دھوکے کا گھر ہے، ہمیں یہاں پر دھوکہ دیا جاتا ہے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تو عیش کی زندگی گزار، تو مرضی کی زندگی گزار، تیری زندگی ہے، تو اپنی مرضی کے حساب سے چل، تو نمازوں کو چھوڑتا ہے چھوڑ دے، تو عبادتوں کو چھوڑتا ہے چھوڑ دے، بس سکون کی زندگی گزار۔ یہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھاتا ہے یہ شیطان، اور ہمارا نفس اس کا ساتھ دیتا ہے، اور یہ دونوں مل کر انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور ہم اپنی منزل کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ ہماری منزل موت ہے، موت۔ یاد رکھنا، موت ہی پر پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، موت پر پتہ چلے گا کہ کس نے اللہ کو راضی کیا ہے اور کس نے شیطان کو راضی کیا ہے۔ اچل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں
اس جہان میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، تاکہ دیکھ سکیں کہ کون نیک اعمال کرتا ہے، کون اپنے رب کو راضی کرتا ہے، کون جنت کو تیار کر لیتا ہے۔ لیکن شیطان کا دھوکہ، یہ دنیا کا جال ہمیں اپنے اندر سمیٹتا ہے، اپنے اندر کھینچتا ہے اور ہمیں اپنی منزل سے دور کر دیتا ہے، ہمیں جنت سے دور کر دیتا ہے اور ہمیں دوزخ کے ایندھن بنا دیتا ہے، ہمیں دوزخ میں جانے کا مستحق کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے جال سے بچیں، ہم دنیا کے دھوکے سے باز آ جائیں، یہ دنیا کی رونقوں سے باز آ جائیں، یہ دنیا کی شہرت سے باز آ جائیں۔ دنیا والے کی صرف 3 خواہشیں ہوتی ہیں کہ اس کے پاس مال ہو، اس کے پاس عزت ہو، اس کے پاس شہرت ہو اور اس کی واہ واہ ہو۔ لیکن یہ سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے، اور اگر اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو ایسی دولت کس کام کی، ایسی عزت کس کام کی، ایسی شہرت کس کام کی، جس سے آپ اپنی جنت بھی نہیں تیار کر پاتے۔ تو ایسی دولت سے تم کیوں اپنے آپ میں اکڑ پیدا کرتے ہو؟ باز آ جاؤ اس دنیا سے، باز آ جاؤ اپنے گناہوں سے اور اپنے راستے کو تبدیل کرو اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ مجھے اور آپ کو چاہیے ہم مل کر اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کریں گے تو یہ جہان میں بھی کامیابی ملے گی اور اس جہان میں بھی کامیابی ملے گی۔ موت پر پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ منکر نکیر کے سوالات ہم دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی سب سے پہلی جو منزل ہوتی ہے وہ قبر کی منزل ہوتی ہے، اور جب قبر کی منزل میں انسان جب پہنچتا ہے تو وہاں پر منکر نکیر سوالات کو پوچھتے ہیں اور اس سے عرض کیا جاتا ہے کہ بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، بتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ چنانچہ جو ایمان والا ہوتا ہے، جو اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ قبر کے اندر یہ سوال کے جوابات دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور وہ آسانی کے ساتھ ان سوالوں کے جوابات دے دیتا ہے۔ ہاں اس بات کو یاد رکھنا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جوابات یاد ہے، یاد کرنا الگ ہے، قبر میں جا کر جواب دینا الگ ہے۔ جب آپ اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزاریں گے تبھی جا کر آپ قبر کے اندر ان سوال کے جوابات دے سکتے ہیں۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہمارا حساب ہم خود دیں گے۔ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ عبادت کریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، تو جواب میں وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ میرے سوال کا جواب میں خود دے دوں گا، تو نکل یہاں سے۔ محترم سامعین اکرام، وہ قبر کی منزل بہت ہی کٹھن منزل ہے، قبر کی منزل بہت ہی سخت منزل ہے۔ جو اس منزل میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ قیامت تک کے لیے آرام کی نیند سو جاتا ہے۔ جب نیک انسان سوال کے جوابات دے دیتا ہے تو پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور حد نگاہ اس کی قبر کو بڑا کر دیا جاتا ہے۔ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو بڑا کر دیا جاتا ہے اور اسے قیامت تک کے لیے سلا دیا جاتا ہے، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کے لیے آراستہ کر دی جاتی ہیں اور اس کی قبر میں جنت کی ہوائیں آتی رہتی ہیں۔ اور اگر اس کے خلاف دیکھا جائے تو جو گناہگار ہوتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ قبر میں پہنچتا ہے اور جب اس کے پر سوال جواب اس سے کیے جاتے ہیں تو وہ ان سوال کے جواب نہیں دے پاتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس پر قبر کا عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کی قبر چھوٹی ہو جاتی ہے اور اس کی قبر اسے ایسے دباتی ہے کہ ایک پسلی دوسرے پسلی میں جا کر جڑ جاتی ہے اور اس کے انتڑیاں ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ چیخ و پکار کرتا ہے کہ کوئی مجھے بچاؤ، کوئی مجھے بچاؤ، لیکن کوئی اس کی پکار کو نہیں سنے گا، کوئی اس کی مدد نہیں کر پائے گا، اور اس کی قبر کو آگ کا بچھونا بنا دیا جاتا ہے اور آگ اسے جلاتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا گیا کہ قبر کے اندر 99 سام چھوڑے جائیں گے اور بچھو چھوڑے جائیں گے، اور اس ایک سام کی طاقت بتائی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی دوم دنیا کے کسی پہاڑ پر مار دے تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ تو ایک سام کی اس کی دوم کی طاقت اتنی ہے، تو پھر وہ سام جب کاٹے گا، ڈسے گا، تو اس سے کتنی تکلیف ہوگی اس بات کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ محترم سامعین اکرام، یہی وہ منزل ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے، یہی وہ منزل ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس منزل کی تیاری کریں۔ محترم سامعین اکرام، موت ہی موت ہے۔ محترم سامعین اکرام،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانیے، جس کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم دنیا میں گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں پکڑ نہیں آتی، جس کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں جس کے باوجود ہمیں پکڑ نہیں آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ ایک سے محبت کرتا ہے، اللہ ایک سے محبت کرتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ اور دو جہاں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر 23 سال روتے رہے، 23 سال اپنی امت کی خاطر روتے رہے۔ کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتی، کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا، لیکن قربان جاؤں دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جاؤں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو 23 سال تک اپنی امت کی خاطر روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے۔ ہر سجدے میں یہی فریاد تھی، یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم گناہ تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے گناہوں کی پکڑ نہیں آ رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر عبادت کیا کرتے تھے اور نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ کے پاؤں موٹے ہو جاتے تھے اور آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر ایسے زار و قطار روتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جب گرتے تھے مصلی پر تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ بارش کے قطرات گر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے تھے آپ کے آنکھ سے جو آنسو گرتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ بارش کے قطرے گر رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر ہمیشہ تڑپتے رہے، ہمیشہ روتے رہے، ہمیشہ دعائیں کرتے رہے۔ یہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج امت اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے عذاب سے بچی ہوئی ہے۔ تو دعا دو اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دعا دو اس دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھتے ہیں کہ جبرائیل ہے اور ملک الموت تشریف لا چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ دیکھو کون آیا، تو دیکھتے ہیں تو جبرائیل آیا ہے اور موت کا فرشتہ آیا ہوا ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس ارادے سے آئے ہو؟ تو جبرائیل نے فرمایا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے رب سے پوچھ کر آؤ، جاؤ میرے رب سے پوچھ کر آؤ کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ چنانچہ جبرائیل جاتے ہیں اور اللہ سے پوچھ کر آتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا محبوب پوچھ رہا ہے کہ اس کی امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو فرمایا گیا جاؤ میرے محبوب کو یہ خوشخبری دے دو، میرے محبوب کو یہ تسلی دے دو کہ اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی امت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، اس کی امت کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ اس کی امت کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جیسے ہی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی امت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو سکون ملا اور فرمایا کہ میری امت کا بیڑا پار ہو گیا۔ اگر محترم سامعین اکرام اگر آپ یہاں پر غور کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں پر چاہتے تو اپنی بیٹیوں کا سوال کیا کرتے، اگر یہاں پر چاہتے تو اپنی نواسوں کا سوال کر سکتے تھے، اگر یہاں پر چاہتے تو صحابہ کا سوال کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر سوال کیا تو ہم امتیوں کا سوال کیا، یہاں پر سوال کیا تو ہم گناہگاروں کا سوال کیا، یہاں پر یاد کیا تو ہم جیسے نکموں کو یاد کیا، یہاں پر یاد کیا تو ہم جیسے نافرمانوں کو یاد کیا جو روزانہ صبح اٹھ کر چہرے سے نبی کی سنتوں کو جنازہ نکالتے ہیں، یاد کیا تو ہم جیسے نافرمانوں کو یاد کیا جو دن بھر میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی جس کو فرصت نہیں ہے۔
ارے قربان جاؤں ایسے آقا پر، قربان جاؤں ایسے آقا پر جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں لیکن اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑ رہے ہیں، دنیا سے جاتے وقت بھی اپنی امت کا خیال کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالنے کا کام جب شروع کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت سے کہ میرے امت کا سوال حل ہو چکا ہے، اب تم جو کام کے لیے آئے ہو وہ کام کر گزرو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار اتنا تیز تھا کہ آپ کے اوپر چادر ڈالی گئی تو چادر کے اوپر سے بھاپ آنے لگی اور گرمی محسوس ہونے لگی کہ آپ کا جسم اتنا بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا، اتنا جل رہا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھنے لگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بخار میں نے آج تک نہیں دیکھا، اتنی شدت بخار میں نے آج تک نہیں دیکھی، آج اتنا زیادہ بخار کیسے ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں نے اپنے اللہ سے دعا کی ہے کہ میرے امتیوں کی جو موت کی تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی میرے موت کے وقت مجھ پر دے دے، لیکن میری امت کو موت کی تکلیف نہ دینا۔ ارے کون ہے ایسی محبت کرنے والا، کون ہے ایسا عشق کرنے والا ہم امتیوں سے؟ پھر ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکال رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امت کی موت کی تکلیف کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر لیا۔ تو آپ ذرا غور کر دیکھیے، آپ اپنے چشم تصور میں سوچ کر دیکھیے کہ خود موت کی تکلیف ہے، پھر سارے امت کی موت کی تکلیف کو اپنے اوپر لینا کتنی شدت کی بات ہے، کتنی برداشت والی بات ہے۔ ارے کیسا جگر ہوگا میرے نبی کا، کیسی محبت ہوگی میرے نبی کو اپنی امت سے، لیکن آج یہی امت ہے جو ایسے نبی کو بھلا بیٹھی ہے، آج یہی امت ہے جو ایسے نبی کے فرمان کو فراموش کر بیٹھی ہے، آج یہی امت ہے جو نبی کے سنتوں کا جنازہ نکال رہی ہے، آج یہی امت ہے جو نبی کے فرمانوں کو اپنے پاؤں کے تلے روند رہی ہے، آج یہی امت ہے جو نبی کی سنت کو حقیر اور ذلیل سمجھ رہی ہے۔ قربان جاؤں میرے آقا کی محبت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے پر اپنی ساری امت کی موت کی تکلیف کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، دنیا میں رہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ یاد کیا، اتنا یاد کیا کہ 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر روتے رہے۔ اور یاد رکھنا صرف دنیا تک ہی یہ معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ قیامت کے دن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 2 اختیار دیے ہیں، اللہ نے مجھے 2 اختیار دیے ہیں، تم اس میں سے جو چاہتے ہو لے لو۔ اور عرض کیا گیا کہ اے محبوب، تمہیں سب سے پہلے اختیار یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو تمہاری امت میں سے آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اور دوسرا اختیار یہ دیا جائے گا کہ تم چاہو تو تم شفاعت کو لے سکتے ہو اور قیامت کے میدان میں تم اپنی امت کے لیے شفاعت کر سکتے ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے شفاعت کو قبول کر لیا، اور آدھی امت جو بغیر حساب کتاب کے اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں بھیجنے کا وعدہ کیا تھا اس کو میں نے ترک کر دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اگر آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دیتا تو میری آدھی امت تو باقی رہ جاتی نا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شفاعت کو لے لیا تاکہ میں قیامت کے میدان میں، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ساری امت کی شفاعت کروں گا۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شفاعت کیا نیک لوگوں کے لیے ہوگی؟ تو حضور نے جواب دیا، نہیں، یہ میرے گناہگار امتیوں کے لیے شفاعت ہوگی، یہ میرے گناہگار امتیوں کے لیے شفاعت ہوگی۔ قربان جاؤں میرے آقا کی محبت پر، وہاں پر بھی ہم اپنے گناہوں کا حساب نہیں دے پائیں گے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا خیال فرمایا اور شفاعت کا حق اللہ سے لے لیا۔
اور ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ میں آپ سے ایک چیز طلب کرتا ہوں، تو اللہ عرض کرے گا کہ اے محبوب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی امت کا حساب اپنے ہاتھوں سے لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محبوب تم اپنی امت کا حساب کتاب اپنے ہاتھ میں کیوں لینا چاہتے ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جب حساب کتاب ہوگا تو اس میں گناہگار امت بھی ہوگی، پھر ان کے عیب لوگوں کے سامنے آئیں گے تو میری امت دوسرے امتوں کے سامنے رسوا ہو جائے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ میری امت دوسری امت کے سامنے رسوا نہ ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب تو اپنی امت سے محبت کرتا ہے اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو میری عزت اور جلال کی قسم میں تیری امت کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا، پردے کے سامنے نہیں لوں گا، دوسری امت کے سامنے نہیں لوں گا، بلکہ پردے کے پیچھے تیری امت کا حساب کتاب لوں گا۔ کیا محبت ہے میرے نبی کی اپنی امت سے! ایسے نبی کو ہم فراموش کر بیٹھے، ایسے نبی کو ہم بھول بیٹھے۔ یہی نبی کے پیچھے اگر ہم چلیں گے تو قبر کی منزل بھی صحیح ہوگی، یہی نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو قبر کی منزل ہماری اچھی ہوگی، یہی نبی کے بتائے ہوئے راستے پر اگر ہم چلیں گے تو ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ایمان والی موت ہمیں آئے گی، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اگر ہم چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی سب کو موت دے دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے، اور سب کو قبروں میں سلا دیتا ہے، اور جب قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی سب کو دوبارہ اپنے قبروں سے اٹھائے گا، سب کو اپنے میدان میں کھڑا کر دے گا، وہاں پر انسان بھی ہوں گے، وہاں پر جنات بھی ہوں گے، وہاں پر حیوانات بھی ہوں گے، وہاں پر نباتات بھی ہوں گے، وہاں پر 1,00,000 کم و بیش 24,000 1,23,000 انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے، وہاں پر سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، وہاں پر پل صراط بھی ہوگا، وہاں پر جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ جہنم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کا ایک سینہ ایک کونے کو 70,000 فرشتے پکڑ کر لائیں گے، تو ایسے کتنے اس کے کونے ہوں گے، ایسے کتنے فرشتے اس کو پکڑ کر لائیں گے۔ اور قیامت کے میدان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب جہنم کو لایا جائے گا تو وہ ایک چیخ مارے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اس کی چیخ سے ہمارے کان پھٹ جائیں گے اور لوگ اس سے ڈرنے لگیں گے، اور اس جہنم کے اندر سے ایسی انگاریں نکلیں گی، اس کے اندر سے ایسا ابال آئے گا، اس کے اندر سے ایسی ابال آئے گا کہ سارے لوگ ڈریں گے، سارے لوگ خوف کھائیں گے اور افراتفری کا ماحول ہوگا۔ سب لوگ کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، سب لوگ کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، جیسے بڑے بڑے نبی ہوں گے وہ بھی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، تو ہم جیسے گناہگار امتی بھی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہم اسماعیل علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہم طرح کے نبیوں کے پاس جائیں گے، ہم آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ ہم اس آگ میں جلنا نہیں چاہتے، ہمیں اس آگ سے بچا لیجئے۔ ہر کوئی یہی کہے گا کہ آج تم اپنے آپ کو بچا لو، ہر کوئی نفس نفسی کے عالم میں ہوگا۔ ایسے شور میں، ایسے ہنگامے میں سب لوگ مل کر نبی سے عرض کریں گے کہ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تفری کا معاملہ ہے، سب لوگ نفس نفسی کہہ رہے ہیں، آپ کچھ کیجئے اپنی امت کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے نبی آئیں گے اور عرض کرنے لگیں گے کہ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کچھ کیجئے، اس جہنم سے بچا لیجئے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی مقام محمود عطا کرے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر جائیں گے اور سجدہ کریں گے اور روئیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اٹھ جاؤ، رو نہیں، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ اے اللہ حساب کتاب شروع کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حساب کتاب کے لیے بھیجئے، آگے پھر میں حساب کتاب شروع کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے کہتے ہیں کہ اے ابو بکر آگے بڑھو اور حساب کتاب کی
کارروائی کو شروع کرو۔ پھر ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے شخص کو بھیجئے جس کی زندگی ساری عبادتوں میں گزری ہو، میں تو آگے چل کر مسلمان ہوا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں ابو بکر تم آگے بڑھو اور اپنا حساب کتاب دو۔ چنانچہ ابو بکر جب آگے بڑھیں گے، ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آگے بڑھیں گے تو وہ بھی سجدے کی حالت میں چلے جائیں گے اور وہ بھی اللہ کے سامنے روئیں گے، تو اللہ تعالیٰ عرض کرے گا کہ اے ابو بکر تم کیوں روتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابو بکر تم تو میرے نبی کے یار تھے، تم تو میرے نبی کے غار ثور کے دوست تھے، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ میں ہر کسی کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر کا بدلہ اللہ خود قیامت میں دے گا۔ اے ابو بکر لے لو تمہارا بدلہ بغیر حساب کتاب کے، تم جنت میں چلے جاؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ابو بکر سے خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول سے کہا جاتا ہے کہ پھر کسی کو بھیجو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بھیجتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جا کر سجدے میں جاتے ہیں اور وہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عمر کیوں روتے ہو؟ تم تو مراد رسول ہو، تم تو مراد رسول ہو، کیوں روتے ہو؟ لو بغیر حساب کتاب کے تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عمر سے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ پھر تم کسی کو بھیجو، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں۔ عثمان غنی بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور وہ بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی اداؤں کو پسند کرتا ہے اور انہیں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے پھر کسی کو بھیجیے، تو چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بھیجتے ہیں، تو حضرت علی بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں اور آپ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے علی تم کیوں روتے ہو؟ کیا تم نے نبی کے بستر پر آرام نہیں کیا تھا اس رات میں جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا؟ پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کو یہ چاروں کو معاف فرمائے گا اور چاروں کی اداؤں کو پسند کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ان چاروں کو دیکھ کر اتنا خوش ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جو جلال میں تھے وہ جمال میں آ جائیں گے، اور وہاں سے اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی وہاں سے جو حساب کتاب لیں گے تو رحمت کے ساتھ ہر کسی کا حساب کتاب لیں گے۔ پھر وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے، پھر ہر کسی کا سوال جواب ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی اپنی جھولی پھیلائے ہیں اور اپنی امت کا سوال کر رہے ہیں، یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ پھر وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے ہم تمام مسلمانوں کی شفاعت ہوگی، اور شفاعت کے اندر وہی لوگ آ سکتے ہیں جو نبی کی سنتوں سے پیار کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر کوئی بچہ چہرے پر داڑھی رکھتا ہے، اگر کوئی بچہ نبی کا لباس پہنتا ہے، اگر کوئی یہ کپڑے اور یہ داڑھی کو دیکھ کر چڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو کیوں ملا بننے گیا، تو کیوں داڑھی رکھ لیا، تو کیوں کرتا پائجامہ پہن لیا، ارے جا چکنا ہو جا، ارے جا دوسرے کپڑے پہن لے، جا دوسرے کپڑے پہن لے، اگر کوئی نبی کی ان سنتوں سے نفرت کرتا ہے تو وہ نبی کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو نبی کی سنتوں سے پیار کرتا ہے، جو نبی کی سنت رکھنے والے کو انکریج کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے نبی کی شفاعت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کی شفاعت میں حصہ نصیب فرمائے۔ نبی کی شفاعت سے ہم تمام کا بیڑا پار ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھولے گا، اور جب تک نبی جنت میں نہیں جاتے، جب تک کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا، سب سے پہلے ہمارے نبی ہی جنت میں جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70,000 نبی کی امت بھی جائے گی۔ اور یاد رکھنا یہ جو 70,000 نبی کی جو امت ہوگی وہ اکثر غریب امت ہوگی، وہ اکثر غریب امت ہوگی۔ تو جو بھی غریب ہے وہ اس بات پر افسوس نہ کرے کہ ہمیں دنیا میں کچھ نہیں ملا، ہاں یاد رکھنا آپ کو دنیا میں نہ ملا تو برداشت کر لو، کل قیامت کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جنت میں جائیں گے۔
پھر اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو شفاعت کا حق دے گا، پھر شہداء اپنی شفاعت کریں گے، پھر علماء اپنی شفاعت کریں گے، پھر حفاظ شفاعت کریں گے، پھر رشتہ دار جو جنت کے مستحق ہو گئے وہ اپنے رشتہ دار جو جہنم کے مستحق ہے ان کے لیے شفاعت کریں گے، پھر ان کی شفاعت کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، پھر سب کی شفاعتیں ہو جائیں گی، اور جس کا کوئی نہیں ہوگا، جس کے نام اعمال میں نیکی بھی نہیں ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا، اور وہ جہنم میں جا کر جلتے رہیں گے اور اللہ کے عذاب کو سہتے رہیں گے۔ پھر وہاں پر جب جائیں گے تو وہاں پر کافر بھی ہوں گے، وہاں پر منافقین بھی ہوں گے، اور ایک طرف وہ مومن مسلمان ہوں گے جس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر ان دونوں کے درمیان میں ایک دیوار ہوگی جو ٹرانسپیرنٹ ہوگی، وہ کافر وہاں سے کہے گے کہ ہم تو کفر اختیار کر کے دوزخ میں آئے ہیں، ارے تو مسلمان تھا، تو مسلمان تھا، پھر کیوں تو جہنم میں ڈالا گیا؟ پھر وہ اللہ کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، یہ ہمیں تانا دے رہے ہیں، یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی التوحید ہوگی، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نکالے گا اور اسے ایک نہر میں ڈالے گا، پھر وہ اس نہر میں پاک صاف ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں پہنچا دے گا۔ اور یہ جو جنتی ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی محبت سے دوزخ سے نکالے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ماتھے پر لکھ دے گا کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہوئی اور یہ اللہ کی رحمت سے دوزخ سے نکالے گئے ہیں۔ جب وہ جنت میں جائیں گے تو دوسرے جنتیوں سے ملیں گے، ان کے ساتھ ملاقات ہوگی اور ان سے بات چیت ہوگی، تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں آ گئے، ہم تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں آ گئے، ارے دیکھو تم تو اللہ کی رحمت سے آئے ہو، ارے تم تو اللہ کی رحمت سے آئے ہو، تم تو رعایتاً پاس ہوئے ہو، تم تو رعایت کے ساتھ جنت میں آئے ہو۔ پھر وہ اللہ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں معاف تو کر دیا ہے، آپ نے ہمیں جنت میں تو ڈال دیا ہے، اے اللہ یہ نام بھی ہٹا لیجیے نا، لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ماتھوں سے وہ بھی ہٹا دے گا۔ تو محترم سامعین کرام، بات بہت طویل ہوتی جا رہی ہے، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، تو اس سے قبل کہ موت آ جائے اور ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھیں، ہم دنیا کی رونقوں میں کھو بیٹھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اپنے نبی سے عشق کریں، اپنے نبی سے بے انتہا پیار کریں، تو یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جاتا ہے، یہی وہ دامن ہے جو ہمیں جنت تک لے جاتا ہے۔ نبی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے صحابہ، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ایک دوسری اپنی سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس جہان میں بھی کامیابی دے گا اور اس جہان میں بھی کامیابی دے گا اور جنت الفردوس ہمارے مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔